سید حماد غزنوی، ممتاز صحافی، شاعر، ماہر نشریات، تجزیہ کار سید حماد غزنوی 5 جولائی سن 1963 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند کے ممتاز عالم دین اور تحریک آزادی کے مجاہد سید محمد داؤد غزنوی ان کے دادا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پہلے وائس چانسلر سید ابوبکر غزنوی ان کے والد تھے۔ سید حماد غزنوی نے ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی۔ سن 1984 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ سن 1986 میں پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات اور سن 1988 میں اسی ادارے سے تاریخ میں ایم اے کی اسناد حاصل کی۔ سن 2002 میں بورن موتھ یونیورسٹی برطانیہ سے ٹیلی ویژن اور ویڈیو پروڈکشن میں ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ بعد ازاں اسی یونیورسٹی سے ٹیلی ویژن کے شعبے میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ حاصل کیا۔ سید حماد غزنوی نے 90 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں صحافت کا آغاز کیا اور ایک دہائی تک مختلف انگریزی اخبارات اور جرائد میں اہم ذمہ داریوں پر مامور رہے۔ بیرون ملک تعلیم کے بعد الیکٹرانک صحافت کی طرف رجوع کیا اور متعدد ٹیلی ویژن چینلز میں ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے، جن میں پرائم ٹی وی، سما نیوز، وقت نیوز، آپ نیوز اور پبلک نیوز شامل ہیں۔ سن 2011 سے سن 2013 تک پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے۔ سن 2018 سے روزنامہ جنگ میں باقاعدہ کالم لکھ رہے ہیں۔ سید حماد غزنوی نے برصغیر کی کلاسیکی موسیقی میں درک پایا ہے اور اردو کے مقبول شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم مکالمہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی، نہایت مقبول شاعر، نہایت تجربہ کار ماہر نشریات اور تجزیہ کار سید حماد غزنوی سے۔ حماد بھائی آداب۔ 5 جولائی 1963 آپ کا یوم پیدائش۔ آپ کو شاید مستحضر نہیں ہو، لیکن یہ تاریخ پاکستان کی ارتقاء میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس دن سینڈک کے مقام پہ تانبے، سونے، سنگ مرمر کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ اور آپ کو مستحضر نہ بھی ہو تو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آپ تو غالب کے اتباع میں ہیں، جو کہتے تھے جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں جا کے معدن کو۔ یہ تو تھا 5 جولائی 1963۔ اس پہ ٹھیک 14 برس جمع کرتے ہیں، 77 میں آ جائیں جی۔ 14 برس کی عمر میں ہمارا شاعر مثنوی حسن و عشق لکھنا شروع کرتا تھا، فریاد داغ لکھنا شروع کرتا تھا۔ لیکن جب آپ 14 برس کے ہوئے تو مثنوی نہیں، ہمارے ملک پہ آمریت کی واسوخت اتری 5 جولائی 1970 کو۔ میں چاہوں گا کہ اس زمن میں آپ کے کیا مشاہدات رہے اور آپ کی شخصیت پہ اس 11 سالہ تجربے کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جی، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ یہ جہاں وقوع ہو رہا تھا، میں اس کے ساتھ ہی ایک پنڈی میں آبادی ہے گلستان کالونی، میں وہاں پر اس وقت قیام پذیر تھا اپنی خالہ کے گھر۔ تو اب ہم نکلے اپنے ماموں کے ساتھ، میں جا رہا تھا کیک لینے، جی، بچہ 14 سال اور ہم، سالگرہ تھی نا؟ جی سالگرہ تھی نا جی۔ تو سالگرہ ہم وہاں جب پہنچے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ، تو وہاں پر پکٹ روک لیا گیا ہمیں، اور وہ جیسے ہوتا ہے سیکیورٹی کا ایک طریقہ کار، تلاشی، یہ وہ، آپ کہاں جا رہے ہیں، بچے کی سالگرہ ہے، یہ ساری باتیں مجھے ذہن میں ہیں۔ میرا خیال ہے وہ غالباً میں نے کسی ناکے پر پہلی تلاشی دی تھی، وہ یہ مجھے یاد ہے۔ تو وہاں سے ہم گئے، کیک آ گیا ہوئے، لیکن یہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے
کہ میں نے اس سرزمین پر پہلی جو تلاشی دی بطور 14 سال کے ایک بچے کے، وہ 5 جولائی 1977 کو دی تھی۔ پھر یہ تلاشیوں کا سلسلہ دراز ہوتا تو قوم کی تلاشی لی گئی، تلاشیاں چلتی رہیں اس کے بعد، اور ہمارا اسکول سے پھر ہم کالج میں آ رہے تھے تقریباً ہم، تو کالج میں بھی ہم تلاشیاں، بس اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اب آپ نے کہا کہ اس کے کیا اثرات پڑے آپ کے اوپر، تو اثرات تو اس طرح میں اب آپ کو کیا بتاؤں، ہماری ساری شخصیت سازی میں اس دور کا ایک عجیب کردار ہے، کیونکہ وہی ہمارے فارمیٹیو ایئرس تھے جس میں ہم نے دیکھا جو ہم نے دیکھا پھر یہاں پر، اور اس وقت تک کی بھی صورتحال ہمارے ذہن میں تھی کہ شہر کیسا ہوا کرتا تھا، یہاں ہم رہتے تھے وہ شہر کیسا تھا، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب لوگوں کو ایک ہی قالب میں ڈھالنے کی کوشش شروع ہوئی یہاں پر، اور جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مست، کوئی درویش، کوئی، ان سب کو کہا گیا کہ بھئی آپ یہ سب طریقے جن سے آپ زندگی آج تک گزارتے رہے ہیں انہیں ترک کر دیجئے، اور اب یہ طریقہ ہے جو اسٹیٹ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اب آپ زندگی گزاری۔ تو ہمیں یہ بڑا احساس ہوتا تھا، ہم جن لوگوں نے ہم سے پہلے ووٹ ڈالے ہوئے تھے کبھی، وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ کی ووٹ کی عمر آئے گی، تو ہماری تو ووٹ کی عمر نہیں آ سکی۔ وہ ہم نے ریفرینڈمز دیکھے، ہم نے عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھی، پھر ہم نے غیر جماعتی انتخابی بھی ایک ایسا عجیب الخلقت جانور تھا جو ہمارے یہاں ایجاد کیا، یعنی انتخاب ہے اور غیر جماعتی اچھا، پہلے پارٹیوں کو توڑ کر غیر جماعتی انتخاب کرایا گیا، پھر اندر جب وہ پہنچ گئیں پارلیمنٹ میں تو کہا گیا اب آپ دوبارہ جماعتیں بن جائیے۔ تو یہ اس طرح کے کھیل تماشے جو تھے، ان کے دوران ہم نے چاول پیس کے سوئیاں بنائی گئی ہیں، پھر سوئیاں توڑ کے چاول بنائے گئے۔ صحیح ہے، بالکل وہ بہو یہی ہوا۔ تو ہمیں ایک، آپ یہ سمجھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ قصے کہانیوں میں پڑھتے ہوں گے، خاص طور پہ مغرب میں، ہم نے ایک فقرے میں ہم نے جبر کی فضا میں آنکھ کھولی۔ واہ 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 واہ، ہم نے، اجازت دیجئے، حضرت رابعہ بصری کا قول یاد آ گیا، ارشاد، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہم نے ظلم میں سب کی۔ اللہ، ایسا ہی تھا، ایسے ہی ہوا جی، ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ۔ تو ہم جو سیدھا انسانوں کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کو راہ دینا اور ان کو پیش کرنا اور پھر ان پر تنقید برداشت کرنا اور پھر اپنے خیالات کی اصلاح کر لینا یا ان پہ ڈٹ جانا، یہ ان تمام مراحل سے ہم گزر نہیں سکے، کیونکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خیالات سننے پر یہ معاشرہ کیا، معاشرہ تو پکڑا گیا تھا، تو تیار نہیں تھے، وہ ریاست ہمیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم ہماری سوچ پہ، ہمارے ہنسنے پہ پہرے لگ گئے۔ یہ سچ، یہ جو کتابوں میں لوگ پڑھتے ہیں افسانوی باتیں، نہیں، ہم نے تو دیکھی ہیں، دیکھی کیا، ہم پر گزری ہیں، یہ ہڈ بیتی ہے، واہ واہ واہ، ہم نے دیکھا سبحان ہے۔ اللہ۔ اس سے ہمارے پھر خیالات کیا متاثر ہوئے، اور پھر ساری زندگی ہم اپنے آپ کو، ہم تو رد عمل میں آ گئے نا، تو ہمیں رد عمل سے نکل کر اپنے آپ کو متوازن بنانے میں بھی بہت عرصہ گزر گیا۔ بجا فرما رہے حماد بھائی، ہم اس ابتدائی خوف سے نکل نہیں سکے، ہم اس ابتدائی خوف سے نکل نہیں سکے، ہمیں یہ احساس ہمارے اندر بیٹھ گیا کہ ہمارے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا، ہم محفوظ نہیں، ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں، بالکل خیال آ گیا۔ پھر عشرے گزر گئے، آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں بہت مدت لگی کہ ہم دوبارہ اس رد عمل کی فضا سے جو ذہنی طور پہ تھی اس سے ہمیں نکلنے میں بہت وقت لگا، اور پھر ہم نے نقصان بھی اٹھائے، نہیں، ہم بڑی شدت پسندی ایک رویوں میں آ جاتی ہے نا آپ کے، کیونکہ آپ کو جب آپ پر اس طرح غلبہ پانے کی کوشش کی جا رہی ہو جبر سے، تو آپ اپنے مزاج کے مطابق ہم اس پہ رد عمل اظہار کرتے تھے، تو رد عمل کرتے ہیں تو پھر آپ توازن کھو دیتے ہیں، تو ہمیں وہ توازن دوبارہ حاصل کرنے میں وقت لگا، اس غصے سے نجات پانے میں، نجات پانے، وہ اچھی کیفیت نہیں تھی، وہ اچھی کیفیت نہیں تھی، وہ ہمارے لیے یعنی سازگار فضا نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید ہوتی ہو دماغی طور پر، وہ اس میں زیادہ تحریک پاتے ہوں، وہ اس میں زیادہ تخلیقی کام کر سکتے ہوں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا، ہم بجھ گئے، ہمیں بہت اداس ہو گئے، ہم اداس ہو گئے، سبحان اللہ، ہم بجھ گئے۔
اداس ہو گئی محفل، چراغ بجھنے لگے. یہی ہوا. اچھا تھوڑا واپس چلتے ہیں. جس گھر میں جد امجد مولانا ابو داؤد غزنوی ہوں اور والد محترم ابو بکر غزنوی ہوں، تو وہاں بچپن میں مطالعے، علمی ماحول کی کیا کیفیات تھیں، کیا مباحث تھے، کیا نشست و برخاست کے کرینے تھے، کون آتا تھا، کون جاتا تھا، کیا مجلسیں ہوتی تھی؟ کچھ مہربانی. جی، گھر کی فضا جو تھی میری وہ آج تک میرے ساتھ چل رہی ہے. جی. ہمارے گھر میں ایک بات تو میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، وہ اب تک وہ سلسلہ جاری، وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے اجداد کا تذکرہ مسلسل سنتے تھے، اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے تو پھر ہم کرنے لگے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی ہم جب میز پہ بیٹھے ہیں گھر والے تو ہم بزرگوں کی بات ضرور کرتے ہیں، اور اگر ہر روز نہ کریں تو ایک آدھ دن بعد کرتے ہیں، لیکن ہم مسلسل وہ ہمارے ذکر میں ہیں. اچھا، چھوٹے جب تھے ہم تو لوگ ہم سے آج بھی پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ زبان کہاں سے سیکھی، زبانیں کہاں سے سیکھی، یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا، آپ لکھنے کی آپ نے یہ کیسے تربیت حاصل کی؟ تو میں سچ بتاؤں تو میں نے یہ چیزیں بالاختیار نہیں سیکھی. میں نے نہیں سیکھی. میں نے زبان اس طرح نہیں پڑھی ہوئی. یہ میرے ماحول کا فیضان ہے. یہ میں نے کشید اپنے ماحول سے کی. میں جب ان الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتا تھا تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ فتاوی امام ابن تیمیہ کی 6ٹھی جلد ذرا لے آئیے وہاں سے. چھوٹے بچے ہم تو ہم جا کے وہ پڑھتے تھے، اور وہ ہم ابن قیم کی، ہم نے یہ نام ہمارے گھروں میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگوں کے نام ہمارے گھر، سید احمد شہدائے بالا کوٹ، یہ ہم نے تذکرہ بچپن میں سنا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا شہدائے بالا کوٹ کون ہے، اور لیکن ہمیں یہ چیزیں حجت اللہ بالغہ کی جلد پکڑا، یہ ہم بغیر جانے ہوئے کہ یہ کیا، یہ ہمارے گھروں کے کردار تھے یہ جو بزرگ. اور اسی طرح جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی برٹن رسل بھی کوئی صاحب ہیں، اور پکچر آف ڈورین گرے ذرا دیکھیے، یہ ہمارے گھر کا ماحول تھا، اور اس میں ہم نے بغیر کسی شعوری کوشش کے یہ چیزیں ہماری فضا میں سانس کے ساتھ ہمارے اندر جا رہی ہیں. مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے. ایسا ہی. لیکن سید میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی خبر پہنچے کہ آپ کے گھرانے میں جو ایک بنیادی اور ڈیفائننگ فائبر تھا وہ حریت کا تھا. جی. اچھا، ہمارے بزرگوں میں یعنی حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر میں شروع کروں، وہ تو دینی لوگ تھے، لیکن وہ کسی سیاسی بنیاد پر ان کو افغانستان سے ہجرت کرنا پڑی. یعنی شاہ ان کے خلاف ہو گیا اور ان کو سر قلم کرنے لگے. پھر انہوں نے رحم فرمایا اور انہوں نے کہا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے اس سلطنت سے. تو وہ پھر امرتسر آ گئے. پچھلی 1857 کے لگ بھگ وہ یہیں موجود. تو یہ بزرگ آ گئے، یہ دینی یہ علماء تھے، اور اس کے ساتھ یہ انتہائی وسیع المشرب لوگ تھے. یہ دو ان کی خوبیاں تھیں. واہ واہ واہ. اور عالم تھے اس نوعیت کے کہ ان کی عمریں، مثلا میں اپنے والد صاحب کی جن کو میں نے دیکھا دن رات، میں آپ کو بتاؤں تو میں نے انہیں زندگی میں اور کوئی کام کرتے ہی نہیں دیکھا، یا پڑھتے دیکھا، یا جو وہ پڑھتے تھے اس پہ گفتگو کرتے تھے، یا دوسرا کام جو میں انہوں نے کرتے دیکھا وہ ذکر الہی تھا. وہ تصوف کی دنیا کے آدمی تھے، وہ اپنا ذکر کرتے تھے یا وہ پڑھتے تھے. یہ دو کام کرتے والد تھے. محترم کو تو آپ نے 13 برس کی عمر تک ہی دیکھا. جی ہاں. میرے خیال میں یہ 25 اپریل بنتا ہے، 24 یا 25 اپریل کی درمیانی شب بنتی ہے 1976. لندن میں وہ سیرت کانفرنس میں جو حکومت کی طرف سے شرکت کے لیے گئے تھے. اس وقت وہ یہاں پر وائس چانسلر تھے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے. جب جامعہ سے وہ اپ گریڈ ہوا اور اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، بہاولپور یونیورسٹی بنی، تو اس کے پہلے وائس چانسلر جو تھے والد صاحب کو لگا گیا تھا. ان کا تقرر ہوا. چونکہ آپ نے کہا جامعہ سے یونیورسٹی، تو چونکہ اس شب 13 تاریخ میں سب یونیورسٹیز کو جامعات قرار دے دیا گیا، تو میں یہ چاہوں گا
کہ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ جامعہ اور یونیورسٹی میں آپ فرق کیسے کرتے ہیں؟ اس موضوع پر میں دعوت اظہار دیتا ہوں جناب وجاہت مسعود صاحب. آپ اس بارے میں ذرا گفتگو فرمائیے، آپ زیادہ بہتر کریں. سید میں تو آپ جانتے ہیں کہ ذرا بہت ہی سطحی طریقے سے بات کر سکتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی کا جو منصب ہے وہ طالب علم کو سوال مرتب کرنے کی تربیت دینا ہے. کالج، اسکول میں ہمیں کچھ لٹریسی سکلز دے دی جاتی ہیں. کالج از دیئر ٹو گیو اس انفارمیشن، حاصل کر لیجئے جو بھی کرنا ہے. لیکن جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے اس کا منصب تو سوال مرتب کرنا ہے. سوال مرتب ہوگا تو اس سے آگے کی راہیں کھلیں گی، اس سے تمدن توانا ہوگا. تو 100% درست. آپ ہر تعلیمی ادارے کو آپ نے بڑی مرکزی بنیادی بات کر دی کہ سوال کرنے کے آداب، سوال کرنے کا طریقہ، سوال کیسے آپ کے ذہن میں آئیں گے، یہ سارا سلیقہ جو ہے یہ آپ کو یونیورسٹی سکھاتی ہے، جس کو آپ آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ. جی، کہ آپ چیزوں کو سوال کرتے ہیں. کوئی آپ یونیورسٹی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، یونیورسٹی تو سوال گاہ ہوتی ہے. سوال پوچھتے ہیں آپ، اور پھر اس سوال میں آپ سوال در سوال پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دماغ میں چیزیں جو ہیں وہ دھند چھٹنے لگ جاتی ہے اور آپ نتائج تک پہنچنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایسے اساتذہ چاہیے جو سوال سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے ڈاکٹر اجمل چاہیے، اس کے لیے ڈاکٹر نذیر چاہیے، خواجہ منظور چاہیے، عارف خان چاہیے، عارف خان صاحب چاہیے. خان صاحب کا لیکچر کہاں سے شروع ہوتا تھا، کہاں سے گھومتا ہوا، اور میرے خیال میں انہوں نے کبھی کوئی نصابی کتاب مکمل نہیں کروائی. 3-4 اسباق کافی تھے پورے برس کے لیے. انہوں نے ہمیں بس وہ کیٹس کی جب وہ اوڈز پڑھا دیتے تھے 2-3 تو کام ہو جاتا تھا کہ شاعری کو آپ نے ہاؤ ٹو اپروچ اٹ، وہ ہمیں یہ سکھا دیتے تھے. باقی ایک ایک چیز پڑھنا. اور وہ جارج آرویل کا ایک پیس پڑھا دیتے تھے تو طالب علم پورا امپیریلزم سمجھ جاتا تھا. اس کا وہ اس کے اندر اتر جاتا تھا کہ امپیریلزم کی نفسیات کیا ہے، وہ کیوں بری ہے، وہ کیوں غلط ہے. وہی ستون ہیں جن پر ہم آج تک چیزیں ہم سمجھتے ہیں. سامراج کے حوالے سے آپ نے درست کہا، وہ اس کے ساتھ جو گفتگو فرماتے تھے ایسے ہی 2-4 فکرے ادھر، ایک داد فکر، اسی سے آپ کو یہ سارا منظرنامہ جو ہے آپ پر کھل جاتا تھا. بجا فرمایا آپ نے. آپ نے حریت والی بات کی تھی نا، وہ اصل میں آپ کا اشارہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. جی بالکل تھا. داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جان جو تھے، وہ انہوں نے اس سے پہلے علماء کا رویہ سیاست کی طرف ایسے تھا جیسے یہ ایک ادنا کام ہے اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور افضل کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ رہنے والا کام کر رہے ہیں. تو وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے. وہ پنجاب میں وہ آدمی تھے جنہوں نے بھرپور محنت، کوشش کی، اپنی زندگی کھپا دی اس کام میں کہ ممبر و محراب جو ہیں وہ بیگانہ نہیں رہ سکتے ہیں سیاست سے. اور یہ ہم سامراج جو ہے ایک لعنت ہے، ہمیں اس سے آزادی حاصل کرنا ہے. آپ کے مذہب کو بھی ضرورت ہے کہ آپ پہلے ان سے آزادی حاصل کریں. اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں اور بھرپور حصہ لیں. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ 14 سال انہوں نے انگریز کی جیل کاٹی. وہ کہاں سے، یعنی آپ جلیانوالہ باغ سے وہ شروع ہوئے تھے، اور خلافت کمیٹی انہوں نے پنجاب میں پھر قائم کی. یہ 1919 وغیرہ کی بات ہوگی، لگ بھگ 1919 ہی ہے. اس کے بعد پھر 1923 میں جب ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ، وہ 25 میں پھر پکڑے گئے. اس سلسلے میں 3 سال پھر قید ہو گئی انہیں. سائمن کمیشن آیا تو پھر انہیں قید ہو گئی. 27 میں انہیں پھر قید ہو گئی. یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ تک یہی سلسلہ چلتا رہا. وہ 42 میں، جی 42 میں. اس کے بعد سائمن کمیشن آیا ورلڈ وار 2 میں، دوبارہ پھر گرفتار ہو گئے. بالکل. وہ 14 سال ان کا بس نقطہ نظر ایک تھا کہ ہم انگریز کی غلامی قبول کرنے پر کسی صورت میں آمادہ نہیں. وہ کتنا بڑا دشمن ہے، اس کی امپائر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، وہ اس بات سے بے غرض تھے. اور وہ مسلسل اپنا کلمہ حق جیسے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو سنبھالنے کا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت بنیادی بات، یہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین پہ ہم سیلف رول،
سلف 3 نام. اسی لیے وہ کانگریس میں بھی تو شامل ہوئے. جی وہ کانگریس میں تھے. اس میں احرار ہی تو تھے. جمعیت علماء اسلامی تھی اس وقت, وہ اس میں بھی تھے اور کانگریس میں جمعیت بھی علماء ہند, جن میں تو ہند وہ جی اکٹھے. وہ ہاں. اسلام تو وہ پھر انہوں نے بعد میں وہ بعد میں 63 لگایا. میں جمعیت علماء کچھ اور ہند. قصہ ہوا. جی. 3 ہستیاں سامراج, دشمنی اور استخلاص وطن, ہم یہ تب یہ لفظ استعمال کرتے تھے, اب ہم سے چھن گیا. ہاں. اب ہم لبریشن کی بات نہیں کرتے, اب کچھ اور کہتے ہیں. ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری, ایک محی الدین ابو کلام آزاد, اور تیسرے آپ کے دادا. جی ایسا ہی تھا. ان بزرگوں نے انہوں نے زندگیاں کھپائی اپنی اور مسلسل اس سلسلے ابو میں داؤد لکھا. غزنوی, جی عطا اللہ شاہ بخاری اور ابو کلام آزاد, اور سیاسی شعور کے ساتھ, تدبر کے ساتھ. جی بالکل بالکل بالکل. یہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات سامنے آئے, چونکہ یہ فخر کی بات ہے. یہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم 90 برس سے یونین سیاست میں یہ کوئی فخر ہے, یہ شرمندگی ہے. شرمندگی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے ساتھ جب احراریوں کی جب یہاں بنائی گئی تو یہ 2 اصحاب کٹھے تھے. دادا جان جو تھے وہ جنرل سیکرٹری تھے, اور ساتھ انہوں نے ان کو بھی آمادہ کیا. وہ لوگوں کو آمادہ بھی کرتے تھے, لوگوں کو, ساتھیوں کو, کہ یہ قافلہ بنایا جائے. یہ ان کا مزاج تھا نا سیاست. جی. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ان کی بڑا دیرینہ تعلقات اکٹھے وہ. اور پھر جب وہ سینٹر میں, وہ پنجاب کانگریس کے صدر رہے دادا جان, تو اس زمانے میں بھی پھر وہ سینٹر میں کانگریس کے فائنانس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے. تو اس حوالے سے بھی ان کی بہت دوستی تھی. بلکہ جب وہ چھوڑ کر دادا جان آئے مسلم لیگ میں, تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اب محی الدین ابوالکلام آزاد سے مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر میں مشورہ کرتا تو وہ مجھے روک لیتا. یعنی ان کی ایسے تعلقات تھے کہ آپس میں وہ روک بھی سکتے تھے ایک دوسرے کو. اس سے بھی وہ, تو یہ ان بزرگوں نے اکٹھے وقت گزارا. سید ابو داؤد غزنوی کا یہ کہنا تھا کہ محی الدین ابو کلام آزاد مجھے روک لیتے. وہ روکنے کی استدلال جی اور دلیل اور جو بات کہنے کا ڈھنگ تھا صاحب, وہ تو سمندر کو ایک جملے میں سمو لیتے تھے. اچھا آپ نے کہا نا گھر کا ماحول, مجھے یاد آ گیا ہمارے گھر میں غبار خاطر کا تذکرہ بھی ایسے ہوتا تھا جیسے اخبار کا ہر روز کی جیسے بات ہو. ہم دن رات, ہمیں وہ ٹھیک طرح سمجھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن ہم وہ پڑھتے تھے. اس میں سارے شعر, میرے خیال 500 کے قریب شعر ہیں اس میں, اور وہ عربی فارسی کا ہمیں اس کی کیا سمجھ, لیکن ہم وہ پڑھتے تھے, انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور کم از کم ہم نے یہ رستہ سیکھا کہ نثر میں یہ کیسے چلتی ہے, اور اس میں شعر کا کیا مقام ہوتا ہے ٹیپ پہ جا کر, تو اور وہ کیسے اس کی تاثیر بڑھاتا ہے, کیسے وہ نثر کو معنی دیتا ہے. ٹیپ کا مصرع. جی ٹیپ کا مصرع ہے, آپ جا فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور کچھ نہیں تو وہ غبار خاطر سے وہ چڑیا اور چڑے والا جو واقعہ ہے, کم از کم وہی نصاب میں رکھ دیں. جی بالکل. ہمیں تو چائے کی لت بھی اسی وجہ سے لگی. جی چائے کی لت بھی اسی وجہ سے لگی. رومانٹیسائز کرتے تھے ہم کہ مولانا اس طرح اٹھ کے جیل میں چائے بنا رہے ہیں, فنجان کا ذکر کرتے تھے. ہم سے کہا گیا کہ ایک وقفے کے لیے جانا ہے. یہ ضروری تھا کہ حریت کا تذکرہ ہو. حریت کے بغیر قومیں ریوڑ ہوتی ہیں, اور ریوڑ جو ہے وہ صاحبان تکریم نہیں ہوتے, وہ احترام انسانیت سے گریا ہوا ایک مخلوق ہوتی ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ حریت کا ذکر آئے. وقفے پہ جاتے ہیں سید. اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز صحافی, شاعر, ماہر نشریات اور تجزیہ کار, بہت بلند پایا سید حماد غزنوی سے. کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں
ایک وقفے کے بعد وجاہت مسعود پھر سے حاضر ہے اور ہم بات کر رہے ہیں عصر حاضر کے ممتاز صحافی، مقبول شاعر، بہت تجربہ کار ماہر نشریات اور بہت بلند پایہ تجزیہ کار سید حماد غزنوی سے۔ حماد بھائی، آپ نے سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سے تعلیم پائی، جی، جو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو لاہور میں پہلے نمبر پہ گنا جاتا تھا اسکول کے طور پہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اچھے تعلیمی ادارے میں جو اس سے جو فیض یاب ہونا ہے، اس سے ایک طالب علم کی ذہنی سطح پہ، اس کی شعوری پرداخت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ جو ہم نے گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی چوباروں میں درسگاہیں کھول رہی ہیں، انہیں تو اسکول نہیں کہتے۔ جی ہاں، اسکول کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو خیر آپ آگاہ ہی ہیں اس سے۔ ہمارا جو اسکول تھا وہ اس وقت لاہور میں، جیسے آپ نے کہا، وہ پہلے نمبر پہ اسکول تھا۔ پہلے نمبر پہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بورڈ کی 10 پوزیشنز یوں آیا کرتی تھی قطار میں، تو ہماری اگر کوئی پوزیشن ایک آدھ ادھر ادھر ہو جاتی تو ہم کہتے تھے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے کیا، اس طرح کا ماحول تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا آپ کی وہ یعنی دا فیلنگ آف پرائڈ، اور آپ کو پھر اپنا خود بھی آپ زور لگاتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ روایت ہے، یہ ورثہ ہے ہمارا، تو ہمیں اس راستے پہ چلنا۔ اور اساتذہ جو تھے وہ انہی سے وہ بچے پڑھ رہے تھے نا، تو آپ اساتذہ کی سطح کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان اساتذہ سے جو بنیادی چیزیں سیکھیں وہ ہمارے ساتھ رہ گئیں پھر زندگی بھر۔ یعنی ہم نے اردو سے اگر زبان کے حوالے سے یا شعر کے حوالے سے یا زبان و انگریزی کے اعتبار سے وہ بنیادی چیزیں، مثلا مجھے آج تک یاد ہے، میں قصہ سناتا بھی ہوں، نور حسین شاہ صاحب ہمارے استاد تھے، اللہ غری کرامت کرے انہیں۔ وہ ایک دفعہ ہمارے جو ڈیسک کے ساتھ میرے جیسے ٹیک لگا لیتا ہے ٹیچر، ذرا تھک کے کلاس میں پھرتے ہوئے تو انہیں لگا لیا، تو ہم جیسے شرارت بچے کو ہم نے اس کو ذرا سا ہلانے کی ڈیسک کو کوشش کی، تو وہ اس سے لڑکھڑا گئے تھوڑا سا، تو وہ پگڑی پہنا کرتے، تو وہ ذرا پگڑی ان کی تھوڑی سی، تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یا اس سے کتنے یعنی 50-55 سال پرانی بات ہے، لیکن حافظے میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی تھیں ان استادوں کی ہوئی، ایسا ماحول تھا۔ اسی طرح زبان، مجھے یاد ہے میں نے کون سا لفظ انگریزی کا کس استاد سے پہلی دفعہ سنا، اور اس طرح وہ ماحول تھا، اور پھر ہم ان سے پوچھتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے ہمیں اس کی طرح۔ پھر جو آپ نے دوسری بات پوچھی نا، اسکول کی شکل، یعنی بعد میں تو یہ میدان وغیرہ کھیلوں کے یہ انخواہ ہو گئے، یہ کہاں پر آپ نے دیکھے، یہ تو یہ کہ 5-5 مرلے کے اسکول بن گئے، اور کچھ اسکول جہاں سے بچے پڑھے ہیں وہ آج وہ اسکول ختم بھی ہو چکے ہیں، بیر منیمم کے لیول پہ لے آئے، اس کو کہنا شروع کر دیا ہوم اسکول۔ ہوم اسکول، ہوم اسکول کیا ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح استعمال کرنا شروع ہوئے۔ تو ہمارا اسکول جو تھا embarrassing، that is embarrassing۔ جی، تو اس اعتبار سے ہمارا اسکول جو تھا وہ وہاں پر بڑے بڑے آپ کے بہت معروف لوگ جو ہیں وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں ہمارے دور کے، کیوں نہیں؟ اور پھر وہاں پر جو ایک تعلیم اور تربیت کا جو نظام تھا ہر طرف ہوتا ہوگا، جہاں پہ ہم اس زمانے میں فارسی بھی پڑھتے تھے، عربی بھی جو پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھتا تھا، اور پھر یہ ٹیکنیکل جو ورک شاپس ہوتی تھیں، ووڈ ورک اور اس طرح کی سب چیزیں بھی اسکول میں ہوا کرتی تھیں۔ اب میں آپ کو ان سب باتوں سے ہٹ کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ ہمارے اسکول کی جو خوبی تھی غالباً وہ اس دور میں اور اسکولز میں بھی پائی جاتی ہوگی، وہ یہ تھی کہ ایک بینچ تھا جس پر ہم 3 بچے بیٹھتے تھے نکریں پہن کر۔ جب اسکول شروع ہوا تو ہم یعنی میں بیٹھتا تھا، میرے ساتھ ندیم عزیز بیٹھتا تھا، نیشنل فینز والوں کا بچہ، وہ ایک ہی فینز تھے، وہ امیر پاکستان کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے خواجہ سعد رفیق جو مشہور ہمارے سیاستدان، جی۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ہمارا دوست جن کے والد صاحب جو تھے ٹریننگ کالج میں وہ گارڈنر، وہ مالی تھے وہاں پر۔ رائٹ۔ اب میں آپ کو اسکول کی ساخت بتا رہا ہوں، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس گاڑی پر آتا ہے، یہ تصور عنقا تھے، یہ ایک عجوبہ باتیں تھیں جو ہم اپنے بچوں سے اب سنتے ہیں
کہ وہ چھوٹی گاڑی میں اسکول جانے سے ہچکچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پر تو سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم تو یہ جو ساری یہ جو سیگریگیشن ہوئی اور یہ جو کلاسز بنی یہ بعد کی باتیں ہمارے زمانے میں نہیں تھیں. اور ہمارے زمانے میں جب نہیں تھیں تو اس کے اثرات ہم پر پڑے ہوئے ہیں جو ساری زندگی ہمارے ساتھ چلے ہیں. اور یہ جو کلاسز اور یہ میٹیریل یہ سارا جو کھیل ہوا ہے یہ بعد کا ہے. اس زمانے میں ہوتا ہوگا ہمیں بچوں کے نہ کان میں یہ بات پڑی نہ ان کے ذہن میں یہ اتری, لہٰذا انہوں نے دنیا کو اسی نظر سے دیکھا اور اسی طرح اپنی زندگی گزاری. تو ہم الحمدللہ اس دور میں پڑ گئے تھے, اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. اجازت ہے تو میں کچھ کرتا ہوں اس میں اضافہ. دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ اسی بینچ پہ ایک متمول گھرانے کا بچہ یا رسائی رکھنے والے گھرانے کا بچہ بیٹھا ہے, ایک میرے جیسا غریب بھی بیٹھا ہے, اور ایک جو ہے وہ کچھ ذہانت کی بنیاد پہ بھی بالکل بیٹھے ہوتے تھے. تو اس سے کلاس کی جو تقسیم تھی وہ پیدا نہیں ہوتی تھی. دوسرے جو گھرانے رسائی والے تھے, رسوخ والے تھے, وہ اسکول کے معیار پہ آنکھ رکھتے تھے. جی بالکل ایسا تھا, بالکل ٹھیک ہے نا, جس سے اسکول والوں کو معلوم ہوتا رہتا تھا کہ صاحب ہم پہ نظر ہے. جی بالکل. جب سب صاحبان رسوخ کے بچے الگ طرح کے اسکولوں میں چلے جائیں گے اور باقی وہ رہ جائے گا جسے ہم افتادگان خاک کے بچے کہتے ہیں, تو پھر انہیں کوئی کیوں پوچھے گا, اس کا معیار کیسے بنے گا, ان کی سنے گا کون, ان کی سنے گا کون. کوئی مسئلہ ہو بھی جائے گا تو وہ آپس میں ہی اس پہ رو پیٹ کے آگے چل پڑیں گے. اسی لیے یہ حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ تعلیم کے معیار میں یہ زوال یہ آج کا قصہ نہیں ہے, اس میں نصف صدی لگی ہے. جی 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 اسے ٹھیک کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا. سید آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد, یعنی ایک ہی وقت میں تھوڑے سے فرق سے آپ رخصت ہو رہے تھے اور میں داخل ہو رہا تھا گورنمنٹ کالج کی بات ہوئی. جی وہ شیف تھا کہ دھوم تھی حضرت کے زہد کی. ہاں 1984 میں گورنمنٹ کالج پہ اترنے والی خزاں کا ابتدائی مرحلہ آ چکا تھا. کیا آپ کو بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ اشفاق علی خان صاحب کا, ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کا, فضاء الرحمان صاحب کا گورنمنٹ کالج لاہور نہیں رہا؟ جی اس کی ابتدا ہو چکی تھی. جیسے آپ نے کہا اس میں دہائیاں لگتی ہیں, 50 برس خرچ ہوتے ہیں, تو ہلکے ہلکے اشارے آ رہے تھے. لیکن اب مڑ کے دیکھیں آپ تو آپ کہتے ہیں وہ تو غنیمت سا غنیمت تھا, وہ تو بہت عالیشان منظر آپ کو لگتا ہے. ہم اصل میں جس دور میں پڑھ رہے تھے وہاں علمی سطح پر بھی اور یہ جو شعور, سیاسی شعور کی سطح جو تھی وہ بہت بلند تھی. ایک تو ہم سیاست وہاں پہ یونینز بھی ہوتی تھیں, معاملہ ہوتا تھا جو کہ الحمدللہ ہم نے ختم کر دی. جی ہمارے زمانے میں پھر بعد میں جی بند ہو گئی, مارشل لا لگ چکا تھا. بالکل ہوئی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل ورکرز کو اپنے قریب دیکھا. ہمارے ساتھی طلباء, ہم سے 1 آدھ سال سینئر ایم اے, یہ جو لوگ تھے یہ گرفتار بھی ہو رہے تھے اس وقت. حتیٰ کہ قلعے تک جا رہے تھے, حتیٰ کہ یعنی مسخ ان کے اعضاء وغیرہ بعد میں جب آتے تھے وہ قلعوں سے یا تکلیف اٹھا کر, ایذا اٹھا کر, تو وہ بھی ہم نے دوست دیکھے میں آغا نوید جیسے. آغا نوید اور میاں خالد تھے, عارف افتخار تھے. عارف افتخار اس وقت بڑے تھے عمر میں, لیکن ہمیں وہ روایت تو موجود تھی. روایت موجود تھی, ہم نے سامنے کے لوگ ہیں ہمارے. جی بالکل. اور یہ وہ کس طرح یعنی ملک کے معاملات, آغا نوید تو باقاعدہ معذور ہو گئے تھے, اور جاوید اقبال معظم ان کے پیروں میں کوئی ناخن ہی نہیں تھا. تو یہ سب ہم نے دیکھا. تو اس سے بھی ہماری ایک تربیت ہو رہی تھی ایک اور سطح پر, اور علمی سطح پر تو ہو ہی رہا تھا. جیسے آپ نے بھی عارف خان صاحب کا ذکر کیا, تو وہ وہاں پر موجود تھے اس طرح کے لوگ بھی, اور ہمارے بڑے بڑے اساتذہ تھے. آپ
ان سب سے آگاہ ہیں. آپ بالکل اس میں صابر لودھی صاحب تھے, اس پہ کس کس کا نام لیں, ریاض مرزا صاحب منور تھے, وہاں اس پڑھاتے میں تھے. یمین صاحب تھے, اس میں بی اے چشتی بی صاحب اے تھے, چشتی اس صاحب میں تھے. عبدالحمید خیال صاحب تھے. خیال صاحب سے ہم جی بالکل تھے. بالکل تھے, سب لوگ بالکل وہاں تھے. مجھے موجود. یاد ہے کہ وہاں انگریزی کی کتاب میں وہ جو آخر میں نصابی سوال دیے جاتے ہیں, اس میں ایک جملہ آ گیا, پنجابی از اے لینگویج آف فل بلڈڈ ولگیرٹی. تو ہم احتجاج کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے معذرت کر لی کہ بھائی بیٹا یہ صاحب ہو گیا ہے, اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا, یہ آئندہ جو چھپے گی یہ کتاب اگلے برس میں, اس میں یہ جملہ نہیں ہوگا. بس آ گیا تھا. اچھا, اسی طرح راوی رسالہ بڑے زور میں تھا, اور ادبی جو سرگرمی تھی, اور وہاں پہ آس پاس بات کرنی, نظم اس کی آئی ہے, اس کی غزل چھپی ہے, اور اس پر پھر ایک فخر کا احساس. راوی ادبی رسالوں میں کے برابر کا, جی جی بالکل, اس کا معیار جی بڑا معیار تھا اس کا. جی. اور اس میں جو چیزیں چھپتی تھیں, آپ کے جتنا یہ معروف لوگ ہیں آج, جی. جو وہاں پڑھا, ان سب کی چیزیں وہاں چھپتی تھیں, اور اس وقت سے ان کی وہ تربیت ہو رہی تھی. وہیں سے پھر وہ آگے فنون میں چلے جاتے تھے, اور آنکھ میں چلے جاتے تھے. پہلے اور آخری صفحے پہ فہرست مدیران کی موجود ہوتی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ معلوم ہو جاتا تھا کہ 1911 سے شروع ہوا ہے راوی, اور 47 تک کل ملا کے 3 مسلمان نام آتے تھے 44 برس میں. اچھا سید, ایک ناقدانہ بات ہے اور اپنے ہی درسگاہ کے بارے میں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے لے لوں. گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت سی خوبیاں ہیں, کچھ آج بھی ہیں, لیکن میرا تاثر یہ رہا وہاں پر تعلیم پانے کے بعد کہ یہاں منتظم تو بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں, لیکن کردار سازی میں چند مستثنیات کو چھوڑ کے 2-4 کو گورنمنٹ کالج وہ برق و بار نہیں لا سکا. کردار سازی میں, قوم کی تعمیر میں گورنمنٹ کالج نے وہ کردار ادا نہیں کیا. ایڈمنسٹریٹر ہمیں بہت اچھے دیے, بابو لوگ ہمیں بہت اچھے دیے. کیا آپ اتفاق فرماتے ہیں یا اختلاف؟ دیکھیے, اس کے اوپر ایک چھاپ تو ہے, یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ بھی ساری بیوروکریسی یہاں سے نکل رہی ہے, آپ منتظم پیدا کرتے ہیں. یہ ایک اپنے طور پہ خوبی کی بات بھی ہے. اور لیکن آپ جس معنی میں کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرے شعبے, خاص طور پہ جنہیں ہم بڑے شعبے سمجھتے ہیں, یعنی کردار سازی جس کی جو آپ نے اشارہ کیا, تو میں اگر اور دیکھوں کہ بھئی اچھا یہاں نہیں ہو رہی تھی کردار سازی, تو کہاں ہو رہی تھی کردار سازی, تو مجھے کوئی ایسا ادارہ ایک دم نظر نہیں آتا جو میں کہوں بھئی یہاں دیکھیے آپ کیسا. تو وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا تھا, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے تھے جن کے نام آپ آگاہ ہیں, وہاں پر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے تھے, آپ کے ملک کے سربراہ بردہ لوگ وہاں پیدا ہو رہے تھے, علمی طور پر بھی اور تہذیبی طور پر بھی. تو اس ادارے کا یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہاں اس کا مرکزی دھارا جو سمجھا جاتا ہے خاص طور پہ, اور جو پھر نظر میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ مختار مسعود ہیں, یہ بڑے بڑے لوگوں کے جو آپ نام لیتے ہیں, یہ وہ سعید مہدی ہیں, فلاں ہیں جوڈیشل میں جا رہے ہیں. لیکن صاحب آپ نے جو کہا کہ کیا اور کہیں ہو رہا تھا, تو مجھے اختلاف کی اجازت دیجیے, آپ بڑے بھائی ہیں. نیشنل کالج آف آرٹس, نیشنل کالج آف آرٹس میں تب بھی اور ان گئے گزرے حالات میں آج بھی خیال کی تکریم کی جاتی ہے. جی درست ہے, چونکہ وہ فنون عالیہ سے تعلق رکھنے والا ادارہ تھا, جی تو وہاں تو اس کے بغیر جی بالکل کام ہو نہیں آپ سکتا. کی بات بالکل درست ہے. وہ مرتکز ہے نا ادارہ ایک خاص, یعنی وہ گورنمنٹ کالج تو ایک جنرل ایجوکیشن کا ادارہ تھا پہلے, اور پھر ایک خاص سطح پر جا کر جب آپ میڈیکل کالجز میں چلے جاتے ہیں, آرٹس کالجز میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر ایک نقطے کے اوپر آپ مرتکز ہو جاتے ہیں. تو این سی اے کی یہ خوبی ہے اور تھی, آپ جیسے فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. اچھا صاحب, ایک لیکن نوجوان این سی اے سے دیکھیے فیض صاحب نہیں پیدا ہوں گے, این سی اے سے اب ڈاکٹر عبدالسلام پیدا نہیں ہوگا, این سی اے سے بہت سے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. ظہور الاخلاق تو پیدا ہوں گے, بالکل ہوں گے, وہاں جو ہے وہ شاکر علی صاحب تو تھے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے, بڑے بڑے لوگ, لیکن وہ مرتکز ہوں گے, وہ یک رخے ہوں گے ایک معنی میں, یعنی وہ ان کی ایک خاص تربیت ہے نا. یہاں پر سائنسدان بھی ہیں, یہاں پہ شاعر بھی ہیں, یہاں پر کھلاڑی بھی ہیں,
کیسا کیسا کھلاڑی آپ کے اس ادارے سے پیدا. اس طرح مختلف شعبے ہیں نا. اس پہ کچھ چونکہ آپ کو گورنمنٹ کالج نے بابو پیدا کیے ہیں, معاف کر دیں. بڑا بھائی ہونے کی رعایت دے رہے ہیں. اچھا سید, ایک نوجوان جو پنجاب یونیورسٹی میں سیاسیات میں اور پھر تاریخ میں ماسٹرز کی اسناد لیتا ہے, چلیے سیاسیات تو ہو گئے مجرد سیاسی نظریات, تاریخ, سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ علم سیاسیات سے بڑا درجہ رکھتی ہے, ایک طالب علم کے طور پہ میری یہ رائے ہے. یہاں سے جو آپ اٹھے تو انگلستان کے جنوبی ساحلوں پہ بورنموتھ میں ٹی وی اور ویڈیو پروڈکشن میں چلے گئے. یہ سیاسیات اور تاریخ سے یہ بگمن کی لینٹرن کا فاصلہ کیسے طے ہوا؟ دیکھیے اس وقت تک مجھے 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا تھا کہ میں صحافت کر رہا تھا. جی صحافت کر رہا تھا, اور جب 99 میں جمہوریت کی وضاحت پھر لپیٹ دی گئی تو ہم ذرا کبیدہ خاطر تھے اور بڑے مزمحل تھے. تو آپ جیسے اسکیپزم سے کہیے, میری نظر میں یہ تھا کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہماری حساس لوگ ہیں, کوئی رگ نہ تڑک جائے, ایسے جیسے اسکیپ کرتے ہیں نا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا, مجھے بھی چھوڑ کے جانا پڑا اسی لیے, چونکہ جو ہم نے 77 والی بات کہی نا, اس نسل نے جو روایت قائم کی تھی, بدقسمتی سے ہم 99 میں وہ روایت نہیں دہرا سکے. جی آپ کی بات درست. ہمارا ماحول اس وقت کچھ اور تھا, ملک کا بھی اور تھا, ہمارے ساتھ جو ہمارے بڑے تھے جنہیں ہم دیکھ رہے تھے اس وقت کچھ اور حالات, اور تقسیم سے ہم بہت دور نہیں آئے ہوئے تھے. تو اس وقت ملک کے حالات ہی کچھ اور طرح کے تھے. پھر بعد میں کیا ہوا, پھر سیاسی کارکن کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری چیزیں بھی اس دوران گزر چکی تھی. بہرحال تو جب ہم نے مشرف صاحب آ گئے تو ہم نے کہا بھی اب تو ایک چیوننگ اسکالرشپ میں نے ایسے ہی کر دیا اپلائی, وہ مجھے مل گیا, کامن ویلتھ کا اسکالرشپ ہے. تو میں جب وہاں جا رہا تھا تو مجھے یہ سمجھایا گیا کہ آپ وہاں جا کر نیوز پڑھیے. میں نے کہا میں نیوز سے تو بھاگ کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اگر آپ بہت ہی آپ کے تخلیقی سوتے جو ہیں ابل رہے ہیں تو پھر آپ ڈاکیومنٹری پڑھ لیجیے. میں نے کہا کہ میں تو فلم پڑھنا چاہتا ہوں. فلم پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پھر وہاں پر میں نے ویسے ٹیلی ویژن ڈاکیومنٹری بھی پڑھی وہاں پر. وہ اس پہ آئیں گے. جی ہاں, اس پہ الگ سے فلم اصل میں اس لیے پڑھنی پڑتی تھی کہ جب ٹی وی بھی پڑھا رہے ہو نا تو فلم پڑھانا پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہالی ووڈ جو ہے اس کے ریفرنس آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں بھی گاڈ فادر میں یوں ہوا, جب آپ کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور میں یوں ہوا, جب آپ کسی برٹولوچی کی فلم کا حوالہ دیں گے, آپ اسکورسیزی کا حوالہ دیں گے یا بزرگوں فلم وہ سوتا ہے نا جس سے ٹی وی نکلتا ہے. وہاں پہ اصل میں 18 ملکوں کے لوگ ہوتے تھے نا. جی تو وہ اپنے اپنے ٹی وی کی مثال اب کہاں سے لائیں, تو وہ پھر فلم کے ریفرنس سے پڑھا, ریفرنس سے آتے تھے, فلم کے ریفرنس سے آتے تھے. حضرت ابھی تو آغاز کلام تھا, ابھی تو ابتدائی مکالمے ہو رہے تھے. تو یہ نشریات چونکہ آپ کا اپنا شعبہ آپ جانتے ہیں, اس میں وقت کا جبر بہت زیادہ ہے. تو موضوعات رکھے ہیں اگلی نشست میں, انہیں پہ بات یہیں سے شروع کر لیں گے. اور پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ پروڈکشن میں بھی گئے اور تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں پاکستان کے ممتاز صحافی, شاعر, ماہر نشریات اور بہت باشعور سیاسی تجزیہ کار جناب حماد غزنوی کے ساتھ یہ ہماری پہلی نشست تھی. سید حماد غزنوی کے ساتھ ابھی ہماری ایک نشست باقی ہے. اس میں جو سوالات رہ گئے ہیں, جو نالے آج ہم رسا نہیں ہو سکے اگلی نشست میں دم ہو جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. حماد بھائی, میں اپنی طرف سے, پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. عزت افزائی ہوئی ایسی خوبصورت گفتگو اور ایسی شاندار رہنمائی پہ.
ہمیں آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.